ایک ایسا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تک نہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر جب چہرے پر نظر پڑی تو دل کی دنیا لٹ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر کے لیے غلام بن کر رہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خلوص دل سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نڈر جو نیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا۔ جب پکڑا گیا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا کہ خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین نوجوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے بھی عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بتاؤ۔ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ ہے اور نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو، چاہے جان سے مار ڈالو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھ کر پوچھا، اس کو دکھ تو نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان بھی قربان، صرف گرفتار ہی کیا ہے، دکھ تو کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو۔ ثمامہ کہتا ہے، کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جاؤ، نہیں دیکھتا۔ مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یہ بات سن رہے تھے اور ان کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ ابرو ہو کہ اس کی گردن ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوں۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا، جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی کہاں تھا۔ اس نے کہا، تمہارا چہرہ کیا دیکھوں؟ اور ایسی بات کی کہ جس کو میری زبان اجازت نہیں دیتی، نعوذ باللہ۔ لوگوں، یہ ہیں وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ جب بے آسرا تھے تب بھی گالیاں کھائیں اور شکن تک نہ ڈالی۔ آج تاجدار ہیں اور اپنے گھر میں گالی سن رہے ہیں، لیکن پیشانی پر شکن تک نہیں ڈالتے ہیں۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا، میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، مگر تمہاری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بستی کو کیا دیکھوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب سنا۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے، نہیں دیکھتا۔ اب ہمیشہ مسکرانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، جاؤ۔ اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، آپ نے ان سے فرمایا، بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کر دو اور دیکھنا کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ثمامہ وہاں سے جا رہا تھا کہ پلٹے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا کہ بڑے حکمران بھی دیکھے ہیں، محکوم بھی دیکھے ہیں، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھو تو صحیح، وہ نظر کیسا آتا ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ پھر دیکھتا ہے اور والضحیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے تو نظریں جم جاتی ہیں، کیونکہ چہرہ بھی ایسا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بہران تقدس کی نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ،
پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے۔ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو سرپٹ بھاگا، دڑکی لگا دی، اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے تو دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی تو سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے ہو؟ کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا ہے؟ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ اور اس طرح سے ثمامہ ابن اسال نے اسلام قبول کیا اور ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزار دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گزارنے اور ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔